جی السلام علیکم استاذ غانی صاحب، یہ ایک بچے کا تولد اگر ایک ایسے رشتے سے ہونا جو اس میں شادی میں وہ بندھے نہیں ہیں دو لوگ، تو اس کے بعض احکام ہماری فقہ میں بتائے گئے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے اس کو اسے اس کے والد کا نام نہیں دیا جائے گا، وراثت سے بھی محروم رہے گا، اور والدہ کا نام دیا جائے گا۔ تو اگر اس کے کیا احکام ہیں، مطلب ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آم، اور پھر یہ کہ اگر ماں بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہو کسی وجہ سے، تو کیا کیا جائے گا ایسے بچے کا؟ وہ ایڈاپشن کے لیے دیا جائے بلا لحاظ مذہب، یا مذہب کے بارے میں بھی دیکھا جائے گا کہ نہیں مسلمانوں کے پاس ہی رہے؟ اور تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی تفصیلی ہدایات دے دی ہیں، وہ ہدایات متعین ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پابند کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر ہم کسی بچے کو گود لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے اس میں بعض ہدایات دے دی ہیں، وہ متعین ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ پہلا سوال یہی ہے کہ کیا اس معاملے میں بھی کوئی ہدایات دی گئی ہیں؟ میرے علم کی حد تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، اس جملے سے کچھ احکام اخذ کیے گئے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ الولد للفراش وللآہر الحجر، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، زانی کے لیے اینٹ پتھر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک موقع کی بات ہے، وہ موقع بھی روایتوں سے واضح ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ وہ موقع یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوا ہے جو شادی شدہ ہے، یعنی ایک میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور بچہ پیدا ہوا ہے۔ باہر سے کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس عورت نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے یا میرا اس سے تعلق تھا، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ قبائلی معاشروں میں بعض اوقات اس طرح کے دعوی سامنے آ جاتے تھے۔ اس طرح کا دعویٰ اگر سامنے آ جائے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، یعنی میاں بیوی کے تعلق سے جو بستر وجود میں آیا ہے، یہ تعبیر ہے ظاہر ہے، بڑے خوبصورت کنایا ہے، بچہ اسی کا سمجھا جائے گا، یعنی جن کے ہاں پیدا ہوا ہے، جن میاں بیوی کے ہاں اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کی نفی ہم نہیں کریں گے۔ یہ شخص چونکہ کھڑا ہو کے اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے تو اس کے اعتراف پر اس کو سزا دے دیں گے، لیکن بچے کے نسب کے معاملے میں یا تعلق کے بارے میں اس طرح کے دعووں کو قبول نہیں کریں گے، یہ اس کا محل ہے۔ اس سے ہمارے ہاں فقہ میں وہ سب نتائج نکال لیے گئے ہیں جو آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اگر کوئی قصور کیا ہے تو ماں باپ نے کیا ہے یا ایک مرد اور ایک عورت نے کیا ہے، اس کی سزا بچے کو نہیں دی جا سکتی۔ بچے کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے اس نسب کو بھی بیان کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ واقعہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان رشتوں کو اس طرح تسلیم کر لیں گے تو یہ گویا تائید کے مترادف ہے۔ درا حال ہے کہ جب آپ بچے کے یہ حقوق مان کر بھی اس روایت کو آگے کرتے ہیں تو یہ ساری بات ایسے ہی سوسائٹی کو منتقل ہوتی ہے، اور اگر کوئی سوسائٹی یا معاشرہ اس معاملے میں حساس ہے تو اس میں یہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے، یعنی اب یہ شہرت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا کہ یہ جائز تعلق سے پیدا نہیں ہوا، تو یہ تو اس کے مقدر میں لکھا گیا، ایک واقعہ ہو گیا، لیکن یہ کہ باقی چیزوں سے محروم کرنے کے لیے جو دلیل دی گئی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں کبھی آ سکی۔ نہ اس جملے سے ہی بات نکلتی ہے، وہ ایک خاص محل کی بات ہے، اور نہ عقل کہتی ہے کہ یہ بات تسلیم کی جائے، اور نہ یہ بات لازم کرتی ہے کہ ان لوگوں کو حوصلہ شکنی کے لیے اس سے محروم کر دیا جائے۔ حوصلہ شکنی تو ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ سب کیا،
بچے کی ذمہ داری ان پر ڈالنی چاہیے، بچے کی کفالت کا ان کو پابند کرنا چاہیے، بچے کے اخراجات پورے کرنے اور جو کچھ بھی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ ہاں البتہ کسی جگہ کچھ لوگ یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا کسی طریقے سے انہیں پابند نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پھر معاشرے کو آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے۔ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے، میں فقہا کے اس استدلال میں بڑی کمزوری محسوس کرتا ہوں۔